السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے کو جاب چاہیے, میرے کو اپنا گھر سنبھالنا ہے, تو بھلے وہ ایئر ہوسٹس کا جاب ہو یا وہ یہ ہو, جو بھی کام آیا یہ وہ میں کرتی گئی. اور ہیٹ اسٹوری آئی فائنلی, اینڈ وہ تو مطلب بہت ہی عجیب سا ٹائم تھا لائف میں. بولا یار مطلب یہ کیسے کروں, مطلب آئی آلسو کال می اولڈ اسکول. تو پھر ممی کو میں نے بلایا اپنے روم میں بولا یہ ہو رہا ہے. نو بٹ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کام ہوتا ہے یار کروں. پلس میں ایسی فیملی سے آتی ہوں جہاں پہ میرے نانا حاجی نماز پڑھ رہے ہیں روز مسجد میں جا کے یہ چیز. تو میں نے ممی سے یہ بات کی تھی کہ ممی کیا کروں, دیکھو یہ ہے بٹ آئی ڈونٹ نو, یو ہیلپ می, یو ٹیل می واٹ ٹو ڈو. سو شی گیو می دیٹ تھنگ کہ بھائی کچھ اور تو زندگی میں ہو نہیں رہا اور کام کرنا ہے تو کر لو, کوئی بات نہیں ہے. کوئی غلط طریقہ ایز اے گرل دیر آر لاٹ آف رانگ راستے جو تم کر سکتے ہو, تو وہ نہیں. تم باقاعدہ عزت سے اپنا پیسہ کما رہے ہو, وائی ناٹ ڈو اٹ, کوئی بات نہیں. اینڈ دیٹ کائنڈ آف گیو می اے لٹل کریج. اور پھر میں نے یہ اسٹوری کی. سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے, ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے. ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے, ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں, اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی. آپ تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا, جو سود سے جڑا تھا, اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے, علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ, اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا, اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے, الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص, علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسی کئی مثالیں. اور ایک مثال ہے والدہ کی, شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے, اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے, اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا, چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے, تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے, اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے. تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے, میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے, اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا, چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتے ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی, اور ان کے والد قریش تھے, اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے, اور ان کی خواہش تھی
کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے۔ تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں اور ایک مثال دوں گا، دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے
سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں, 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈز, 15 کروڑ روپے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں, ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم, ڈونیشن دیں گے, رشوت دیں گے, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ ڈاکٹر. امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے, 2 کروڑ خرچہ کریں گے, 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. اسٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ. ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں, لیکن بہت کم, انگلیوں پہ گن سکتے, بہت کم, لیکن ہے الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں. میڈیا میں دیکھیے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں 8 to the 12th century یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز, اندھیرا دور. اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے. اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے, مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے. یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے, انسانیت نہیں. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے, تقریباً 400 سال پہلے. تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے, یعنی 800 سال پہلے آج سے, ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے. آج سے 1400 سال پہلے, ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں. آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں, اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے, آرگنز میں جاتا ہے, انکلوڈنگ میموری گلینڈ, انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں, جہاں سے نکلتا ہے دودھ. قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے. سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے, آپ کے لیے مثال ہے. ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں. اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے
جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں, سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی, سن 1154 میں, 1154 میں. لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا, اوپر تھا ساؤتھ پول, نیچے تھا نارتھ پول, بیچ میں تھا کعبہ. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا, ورلڈ میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول اوپر, ساؤتھ پول نیچے, لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں, الحمدللہ. تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی, سن 1154 میں. ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز, 2 قسم کے نیومرلز ہیں, 1 2 3 4 5 6. ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز, ایک لکیر اوپر 2, پھر دوسری لکیر, جو بہت مشکل ہے لکھنا. ہم ہندوستانی لوگ نے اعجاز کیے زیرو کو, عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز. جو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز, کیونکہ عربوں نے اعجاز کیا. ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے اعجاز کرا ہے, عربک نیومرل. ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد, پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں, اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other 2 sides of the triangle. ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے باقی 2 ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد. پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں, لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا. الابتوسی. الابتوسی مسلمان تھا. میتھمیٹکس میں ہم سیکھتے ٹریگنومیٹری کے بارے میں. ہو از دا فادر آف ٹریگنومیٹری؟ ٹریگنومیٹری کے فادر ہے, ٹریگنومیٹری کے والد ہے البرونی, مسلمان. کتنے لوگ جانتے الکھندی کو؟ الکھندی نے کہا کہ آل لاز آر ریلیٹو. اس وقت جب گیلیلیو, ڈیسکارٹس, آئزیک نیوٹن کہتے تھے کہ آل لاز آر ایبسولوٹ, اس وقت الکھندی کہتے تھے آل لاز آر ناٹ ایبسولوٹ. اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ آئنسٹائن آئے, انہوں نے پروپاؤنڈ کیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ہم سب جانتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کو ملا نوبل پرائز. کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کے بارے میں؟ کتنے لوگ؟ یہ اثر ہے مغربی تعلیم کا. اصل میں جو تھے سائنٹسٹ ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہم اسکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے, ابن نفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے, الابتوسی کے بارے میں نہیں پڑھتے, الادریسی کے بارے میں نہیں پڑھتے. کئی سال پہلے 3 بھائی تھے, محمد, احمد اور حسن شاکر. یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے ارتھ کا, اپنے اس دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا. اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے, دی ارتھ از فلیٹ, اس وقت یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا, جو آج سائنس کہتی ہے ماشاء اللہ کافی حد تک الحمدللہ صحیح ہے. ہم پڑھتے کیمسٹری میں فادر آف کیمسٹری گیبر. گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہیں. گیبر کون ہے؟ گیبر جابر, جابر ابن حیان. وہ گیبر لگتا ہے ویسٹرنر ہے, انگریز ہے. گیبر, گیبر تو کون پہچانے گا مسلمان ہے؟ جابر, جابر ابن حیان. وہ جابر ابن حیان تھے جو فادر تھے کیمسٹری کے. پہلا شخص جس نے الکوہل کو ڈسٹل کیا اس کا نام ہے جابر ابن حیان. یہ الکوہل جو لفظ ہے انگریزی, وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے. الگل کے معنی ایول اسپرٹ, مطلب شیطان جیسی چیز. الگل سے لفظ آتا ہے الکوہل, عربی لفظ سے. گیبر, گیبر ہماری کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز سائنٹسٹ ہے. جابر, جابر ابن حیان. ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں, سائنٹیفک تاریخ کی, ہمیں پتا چلتا ہے کہ محمد زکریہ رازی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے, انہوں نے 2 کتاب لکھی اسمال پاکس اور میزل پہ. ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ علی ابن عباس
نے 20 جلد لکھی تھی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے بارے میں. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینا. ایویسینا جسے کہا جاتا تھا ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ. تو بہت فیمس فلاسفر تھے, میتھمیٹیشین تھے. ایویسینا, اس کا اصل نام تھا علی ابن سینا. ایویسینا لگتا ہے کہ انگریز نام, ایویسینا علی ابن سینا. تو جب ہم تحقیق کرتے سائنٹیفک ہسٹری کی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے معیار پہ مسلمان تھے. اور اس وقت غیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا, ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے. اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے معیار پہ پہنچنا ہے, جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے, اس وقت سینکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا. اس وقت ہم مسلمان عروج پہ تھے, آج ہم نیچے. کیوں؟ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے. آج افسوس کی بات ہے, ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسوں دور ہے, میلوں دور ہے. آج کی ہماری حالت جو ہے اس دنیا میں, کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہیں, اور عیسائی عروج پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے. وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہنچ گئے. ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے, دین الحق سے, اور آج ہماری حالت کہ ہم نیچے ہے. یہ فکر کے ساتھ 20 سال پہلے میں بھی کشمکش میں تھا کہ کیوں نہ ہم ایسا اسکول قائم کریں جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اولاد کی تربیت اور والدین کی رہنمائی یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اپنے بیٹے کو اعلیٰ مقام پر لے جانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر ایک بڑا نام کمائے اور ایک بہت باادب بن جائے یا اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے, تو آپ کو اس کی تربیت کرنی ہوگی اچھی طرح. جس طرح سونار سونے کو پہلے آگ میں ڈالتا ہے, آگ میں اس کو خوب پکاتا ہے اور اس کو خوب جلا دیتا ہے, اس کے بعد اس سے جو چیز وہ بنانا چاہے وہ بنا دیتا ہے, سونے کا لاکٹ وغیرہ یا کچھ اور. تو اسی طرح آپ کو بھی اپنے اولاد کی تربیت کے لیے یہ سب چیزیں کرنی ہوگی. آپ نے اپنے اولاد کو سکھانا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, اس کو اچھے برے کی تمیز سکھلانی ہے, اور سب سے ضروری بات حلال اور حرام میں فرق یہ آپ کو کرنا ہے. دنیا میں دو طرح سے لوگ پیسے کما سکتے ہیں, ایک حلال طریقے سے اور ایک حرام طریقے سے. حلال طریقے سے اگر آپ کو پیسے کم ملیں گے لیکن اس میں برکت ہوگی, اور حرام طریقے سے اگر آپ کمائیں گے تو آپ لاکھوں میں کروڑوں میں کمائیں گے. مثال کے طور پر جوا اگر آپ کھیلتے ہو, ناچ گانا کرتے ہو, گانے گاتے ہو, فلم انڈسٹری میں آپ کام کرتے ہو, ماڈلنگ کرتے ہو, اپنے بدن کی نمائش کرتے ہو, تو یہ سارے کے سارے حرام کی کمائی ہیں. تو اگر والدین اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کرے گی کہ اس کو آپ زندگی بھر یہ سبق دیں گے کہ آپ حلال کمائیں گے, اور حلال وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہو قرآن میں, تو اسی طریقے سے کمانا یہ آپ کے بچے کے لیے بھی صحت مند فائدہ مند ہوگا, اور یہ آپ کے لیے بھی. اور آخرت میں بھی اگر آپ سے سوالات کیے جائیں کہ مال کس طرح پیدا کیا, تو آپ صحیح جواب دے سکیں گے. یہ بالکل قیامت کے دن مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں مال کس طرح کمایا, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. تو یہاں پر یہ جو بالی ووڈ کی صاحبہ ہے, یہ کام کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں پیسہ ہی کمانا ہے, وہ جس طرح بھی ہو عزت سے کمانا ہے. اب آپ خود بتائیں,
اگر ایک بندہ یا ایک لڑکی اگر ڈراموں میں کام کرتی ہے یا فلموں میں اور اس کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اور اس کو مطلب بولڈ سینز وغیرہ کراتی ہو یا جو بھی کراتی ہو، تو یہ آپ اس کو عزت کی کمائی بولتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ عزت کی کمائی وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے انہوں نے بتائے ہو، جو تجارت انہوں نے بتائے ہو، اس طریقے سے اگر آپ پیسے کمائیں گے تو یہ عزت کی کمائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے جسم کو بیچتی ہے، تو یہ ہرگز آپ کی عزت کی کمائی نہیں ہوگی۔ تو اپنے بچوں کی تربیت ایسا کرے کہ وہ حلال اور حرام میں فرق جان کر بڑے ہو۔ صرف پیسہ کمانا یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو، اور دنیا میں اگر آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا آپ کما لو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے بینک بیلنس کو بہت بڑھاؤ اور اپنی اولاد کے لیے آپ 4 5 10 20 بنگلے چھوڑ دو اور اس کو بہت بڑے جاگیر کا وارث بنا دو۔ یہ ہرگز انسان کا یہاں پر آنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر یہاں پر انسان کے آنے کا مقصد ہے تو وہ صرف رضا الہی ہے کہ آپ دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ آپ ایک مثال بن جائے لوگوں کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، تاکہ پھر آپ کامیاب ہو کر واپس لوٹ جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنا کہ کس طرح علامہ اقبال کی پرورش اس کی امی نے کی، کہ اس کے جو والد تھے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن اس کی جب علامہ اقبال پیدا ہوئے تو اس کی ماں نے ایک بکری خریدی اور اس کے دودھ سے پھر علامہ اقبال کی پرورش کی۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ جتنے بھی گزرے ہیں، اگر آپ دینی لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو ان سب کی پرورش میں ان کے والدین کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ انسان کو ہیرا بنانے میں اور انسان کو کوڑا کچرا بنانے میں، دونوں میں ہی ان کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے تو یہی بچے بڑے ہو کر والدین کے لیے فخر کا باعث بنتے ہیں، لیکن اگر والدین کی تربیت میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر یہی بچے بڑے ہو کر والدین کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔